کمرو خالد چشتی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے اسرائیل سے آغاز کرتے ہیں. ایک خیال یہ بھی ہے اس نئی پیشکش کے بارے میں کہ شاید حماس کو آئسولیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ جی بہت شکریہ فریہ صاحبہ انوائٹ کرنے کا. یہ آپ نے بڑا انٹروڈکشن میں بالکل فوکس بات کہی کہ شاید آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے اسرائیل کی بھی اور امریکہ کی بھی، اور وہ شاید دو لاسٹ پارٹنر رہ گئے ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں، جو اگینسٹ ایتھکس اینڈ morality ہے. اور یورپ اور دوسرے ملکوں نے بھی کوئی بہت احسان اس لیے نہیں کیا کہ اتنی بروٹیلٹی اور کلنگ دیکھ کر 2.5 سال آلموسٹ وہ ان کو خیال آیا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا ہے. یہ بھی ایک انٹرنل پریشر ہے. دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب شاید وقت آ گیا ہے، اور اگر اب نہ ہوا تو شاید کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ جتنی قربانی فلسطینیوں نے خود دی ہے اور جتنا سافٹ اس وقت گراؤنڈ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، جب اسرائیل کو خاص طور پر انٹرنل جو تھی وہ پریشر نہیں ہوتا تھا، ان کی حکومت سیکیور ہوتی تھی، ان کے جو لاز ہوتے تھے وہ اپنے بنائے ہوتے تھے اور لوگ خاموش رہتے تھے. حماس نے جیسا بھی کیا اس نے ایک انڈائریکٹ کنٹریبیوٹ تو کیا ہے. میں کسی وائلنس کے حق میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہاسٹیج ہی ہیں جن کی وجہ سے ظاہر ہے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے، ان کی فیملیز کا بڑا پریشر ہے. اور اوور آل اسرائیل کی اب سین آوازیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی بروٹیلٹی اور کلنگ کو نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ ان ہیومن درجے تک چلی گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل موقع ہے کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ جینونلی اگر اپنی کوئی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں تو فلسطین کا پرماننٹ گراؤنڈز پر صرف فیس سیونگ نہیں ہونا چاہیے، آپٹکس نہیں ہونی چاہیے، اور حماس تک ٹارگیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ایک میننگ فل میرا خیال اگر یہ اپرچونٹیز میں نکلے تو بہت زبردست یاد سب کو رکھا جائے گا، اور خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک خطے میں امن کا باعث بنے گا اور گلوبل سیکیورٹی کا بھی ایک سٹارٹ ہو سکتا ہے. رائٹ. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ لکھا بھی ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. 21 نکاتی امن پلان کی بات ہی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ٹونی بلیئر، ان کو بھی غازہ کی عبوری سے اس میں وہ انوالو ہوں گے کسی طریقے سے. کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ جو برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کہہ رہے ہیں، ان کا ایک تھنک ٹینک ہے، وہ بہت عرصے سے وہ کر رہا ہے، ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہے، لیکن اس پر عمل بہت سالوں سے نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کو ایک ویلیو کی جا رہی ہے یا انگیج کیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلی ان کی ساری سمپتی اور ان کے پلان کے تحت میری نظر میں نے دیکھا تھا اس کو ایک دفعہ جو ان کے پروپوزل انہوں نے دی تھی، وہ زیادہ تر اسرائیل باعث تھا، وہ ڈس آرم کرنے پہ تھا، وہ آلموسٹ گورننس ماسٹر کنٹرول اسرائیل کے پاس ہی رہنا تھا. لیکن زیادہ آبجیکٹو تبھی ہو سکتا ہے کہ ٹرو سینس میں حماس کو اگر مائنس کرنا بھی ہے تو فلسطینیوں کی تو جینون نمائندگی ہونی چاہیے. انہوں نے پچھلے 78 سال میں آپ نے دیکھا ہے جتنی سفرنگ کی ہے. یہ اگر کوئک ہسٹری میں جائیں تو 78 سال پہلے اسی جگہ پر فلسطین 85% تھے اور 15% جوز رہتے تھے جب یہ اسرائیل نہیں بنا تھا. پھر ان کو پوری دنیا سے لا کر اکٹھا کیا گیا، اور پھر یہاں تک ہو گیا کہ وہ 45-55 کی ریشو ہو گئی. پھر وعدہ کیا گیا فلسطینیوں سے کہ ہم اسرائیل بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بھی دیں گے، اور وہ وعدہ بھی پچھلے آپ نے دیکھا 78 سالوں میں پورا نہیں ہوا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس دفعہ اگر یہ ٹونی بلیئر کا یہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر مین کیٹلسٹ جو ہونا ہے یا ہونا چاہیے وہ فلسطینیوں کے سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف بلانگنگ بہت ضروری ہے. اگر آپٹکس کے لیے صرف اور ایک سیریمونی کے لیے، وہ تو محمود عباس بھی پچھلے 20-22 سال سے آپ نے دیکھا فلسطین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی کیا ورتھ ہے یا کیا ویلیو ہے یا گورننس میں اتنا کتنا رول ہے یا کتنی اتھارٹی ہے، وہ ظاہر ہے بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو سمبولک نہیں ہونی چاہیے، ایک اسٹیٹ ان ایکشن نظر آنی چاہیے. آلدو ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ پورے گورننس ہو، رولز دنیا کے انٹرنیشنل فالو کریں، انڈیپینڈنس جینون سینس میں ہو. یہ نہ ہو کہ پھر وہ چوکنگ جب مرضی کر دیں، جب مرضی شپ لائیں اور اس کا محاصرہ کر لیں اور ٹینکوں سے کھڑا کر دیں. اس طرح نہیں ہوا تو پھر تو میرا خیال ہے پوری دنیا ایک اور دفعہ مس لیڈ بھی ہو جائے گی، اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد جس کو کہتے ہیں نا ٹیک ہوم بھی فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا بدقسمتی سے. رائٹ. اب تھوڑا سا بھارت کی بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو پالیٹکس انہوں نے ضرور لانی ہے گیم میں. کل ان کے پرائم منسٹر نے بھی ایک بہت ہی افسوسناک ٹویٹ کی جس کا جواب دیا ہمارے انٹیریئر منسٹر نے، لیکن اپنے 21 مگ طیارے انہوں نے ریٹائر کر دیے ہیں. پہلے ہی بھارت کو فضائی اسکواڈز میں وہ بار بار روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. اب اس کا کیا امپلیکیشن ہوگا؟ یہ فریہ دیکھیے، یہ جہاز تقریباً 1962 میں انڈکٹ کیے گئے تھے، اور پھر ہندوستان ایروناٹیکل کمپنی نے یہاں مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی لگائی، اور تقریباً پچھلے اتنے سالوں میں 62 سے لے کر آج تک تقریباً انہوں نے 840 جہاز انڈین ایئر فورس میں انڈکٹ کیے.
جو خوفناک بات جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران 400 ان کے ایکسیڈنٹس ہوئے جس میں یہ جہاز آئے ہوئے 840 میں سے ایک بات. دوسری اس سے بھی خوفناک یہ ہے کہ 200 کے قریب پائلٹس اپنی جان سے گئے, اور شاید اس سے بھی زیادہ ڈسٹربنگ ہوگی کہ زمین پر سیولین بھی 60 مارے گئے اس پورے 65 سالوں کے جتنے عرصے کا یہ واقعہ محیط ہے. آخر میں 2 اسکواڈن رہ گئے تھے ابھی جو سپٹمبر میں پھر ان کو پرومس کیا گیا, کیونکہ بہت زیادہ پریشر پائلٹس کی طرف سے تھا, پائلٹس کی فیملیز کی طرف سے تھا, اور آپ نے فیمس سنا ہوگا کہ اس کو کہتے تھے یہ فلائنگ کافن ہے, اور یہ وہی جہاز ہے جو ابھی نندن کا جہاز تھا. اور پھر اس وقت یہ ریزن دی گئی تھی کہ یہ جہاز, حالانکہ وہ اپ گریڈڈ ورژن تھی, لیکن یہ وجہ دی گئی تھی کہ یہ بہت پرانے ہو گئے اور ہندوستان میں بہت پریشر تھا. لیکن آخری بات میں اس پہ ایک ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان ایئر فورس بھی مجبور تھی, وہ کوئی اپنی خوشی سے نہیں چلا رہی تھی. ہندوستان ایروناٹیکل کمپنی جو ہے ان کی, انہوں نے تیجاس جہاز پچھلے 10 سال پہلے 40 کا آرڈر کیا تھا, اور آپ فروری 2025 اسی سال کا اے پی سنگھ جو ان کے ایئر چیف ہیں ہندوستان کے, ان کا ایک پبلک سیمینار میں خطاب اٹھا لیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں میں نے جو 40 جہاز آرڈر کیے ہیں تیجاس, ان میں سے ایک بھی نہیں ملا ایز پر پرومس. دوسرا آپ دیکھیے ان کی نائلی کہ وہ جو جس سے ریپلیس ہونا تھا وہ تیجاس سے ریپلیس ہونا تھا, اور تیجاس وہ جہاز ہے 1985 میں بنانا شروع کیا تھا انڈیا نے, آج 40 سال ہو گئے, آج ان کے پاس ٹوٹل 40 جہاز ہیں. ایک سولر بیس ہے ان کا سری لنکا کے پاس. پوری جو ابھی مئی کا ہمارا کانفلکٹ ہوا ہے, ان کے دونوں اسکواڈن جو ہیں تیجاس کے, جس نے ریپلیس کرنا تھا مگ 21 کو, وہ اس بارڈر کے پاس رکھے گئے, سری لنکا کے بارڈر کے پاس, اور ان کو فٹ ہی نہیں سمجھا گیا کہ وہ کامبیٹ میں پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو مجبوراً اب گراؤنڈ کرنے پڑے ہیں, حالانکہ ان کے پاس ابھی تک اس جہاز کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کے 43 اسکواڈن کے اگینسٹ اب کوئی 30 اسکواڈن ان کے اڑ رہے ہیں, اور یہ ان کی حالت ہے مینٹیننس کی کہہ لیں یا ان کی ورتھ کی, کہ ان کی ایئر فورس کی بات بھی نہیں مانی جاتی اور ٹائم پہ ڈیلیوریاں بھی ان کو نہیں مل رہی. سو اب پاکستان کے حوالے سے جو خبر آئی کہ ہم چائنا سے مزید جدید طیارے خریدیں گے, اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو J-10C جس نے مارے ہیں ابھی ساتھ کے ساتھ انڈین جہاز, وہ پاک فضائیہ اور خریدنے جا رہی ہے, اور باقی انگیج کیا ہوا ہے پاک فضائیہ نے چائنا کو بھی اور باقی ملکوں کو بھی. اور بیسٹ آپشن جو ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ایویلیویشن ہو رہی ہے, ابھی فائنلائز نہیں ہوا, لیکن یہ J-10C جہاز بھی بہت زبردست ایک ویلیو ایڈ کریں گے. سب سے زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پائلٹس, انجینئرز, ٹیکنیشینز سب کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. ہم نے ریکارڈ مدت میں 9 مہینے میں صرف اس کو آپریشنلائز کیا تھا. صرف 3 سے 4 گھنٹے پاکستانی پائلٹس نے اڑائے تھے چائنا میں, اتنی تھوڑی تربیت کے بعد یہ اڑا کر پاکستان لے آئے تھے. اور یہ پھر ہسٹری نے ریپیٹ کیا فریا دوبارہ. 1982 میں بھی ہمارے جو 6 پائلٹس گئے تھے, انہوں نے بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہی قائم کیا تھا وہاں امریکہ میں, جب F-16 لینے گئے تھے یا ٹریننگ کے لیے گئے تھے. تو اس وقت بھی ریکارڈ مدت میں وہاں پہ انہوں نے نہ صرف ٹریننگ حاصل کی تھی بلکہ اڑا کے پاکستان لائے تھے. تو ہمارا ان پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک کمفرٹ لیول اس جہاز پہ بہت اچھا ہو چکا ہے. باقی جہاز ضرور ود دا پیسج آف ٹائم ہے, لیکن وہ ابھی ایویلیویشن سٹیج پہ پی ایف جو باقی جہازوں کو جو اسٹڈی کیا جا رہا ہے ابھی. سو اگین کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان ایئر فورس کا انڈین ایئر فورس سے, اور حقیقت ہے یہ. اور اسی طرح سے یہ بھی حقیقت ہے کہ کرکٹ میں ان کی ٹیم بہتر ہے ہمارے سے. بٹ جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا کہ آپریشن سے دور بھی ہم جیت گئے, کرکٹ بھی ہم جیت گئے, آئی مین از ہی ڈیلوژنل؟ کیا ضرورت تھی اس ٹویٹ کی, اور ان وچ ورلڈ از ہی لیونگ؟ دیکھیے ان کی پولیٹیکل مجبوریوں کو میں سمجھ سکتا ہوں, بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان بہت خصوصیات ہوں گی, لیکن میرا خیال ہے وہ حقیقت کا سامنا کرنا ان کے لیے تو مشکل ہے, یا پولیٹیکلی سوئسائڈل ہے. مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں مان جاؤں تو پھر میں سیاستدان کیسے ہوں گا, اور مجھے ووٹ کیسے پڑیں گے, کہ اگر میں کہوں کہ آپریشن سندور ہم ہار گئے ہیں یا ہم نے مقابلہ نہیں جیتا اور اتنا نقصان بھی اٹھا لیا. اب تو ان کے ایئر فورس کے لوگ, چیف آف ڈیفنس سٹاف, سب کے سب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے جہاز مارے گئے ہیں. ان کے ایئر فورس چیف کو دیکھ لیجئے, 93 ڈیز کے بعد خیال آیا تھا 9 ستمبر کو کہ انہوں نے تقریر کی کوئی 58 منٹ کی ایک پبلک جگہ پر, اور پھر 58 منٹ کی تقریر میں ان کو 28ویں منٹ جا کر خیال آیا کہ مجھے یاد آیا ان کو کہ جہاز بھی انہوں نے پاک فضائی کے مارے تھے, اور وہ بھی ان کے فائٹر جہاز نے نہیں مارے تھے. انہوں نے کہا ہمارے S-400 میزائل نے مارے تھے, اور یہ وہی S-400 ہے جس کا پاک فضائیہ نے بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا تھا, اور ایک پہلی دفعہ دنیا میں اس میزائل کو ظاہر ہے ہوا سے زمین پہ ٹارگٹ کیا تھا. لیکن وہ ڈیلوژن والا لفظ آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہہ کے کہ میرا خیال ہے وہ اس ڈیلوژن میں جو سمجھتے ہیں, جو میں یقین کر رہا ہوں وہی حقیقت ہے, جبکہ ہم نے حقیقت آپ نے مان لی کہ ان کی کرکٹ ٹیم اچھی ہے, انہوں نے ہمیں 3 میچوں میں ہرایا, لیکن پھر وہ ہوا میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں, زمین پہ کچھ اور ہوتی ہیں.